کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی چرند، کوئی پرند منحوس نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے ساری۔ اللہ کی تخلیق منحوس نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اعمال اس نہج پر ہوتے ہیں جو اسے منحوس بنا دیتے ہیں۔ جیسے ایک گھڑی ہے، اس وقت میں بول رہا ہوں، مجھ پر اللہ کا کرم ہے کہ میں اللہ رسول کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی گھڑی میں کہیں کسی کے لڑکا پیدا ہوگا 10 سال کے بعد، اس کے لیے خوشی کا مقام ہے، خوشی کی گھڑی ہے۔ کسی کے کوئی فوتگی ہوگی، کسی کے ڈاکہ پڑ گیا ہوگا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا۔ تو لہذا یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوا کرتا، کیونکہ یہ زمانہ رب کا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم زمانے کو برا نہ کر، زمانہ میں ہوں، گھڑی میں ہوں، ہر رمہ میں ہوں، اگر تو اسے برا کہے گا تو انڈائریکٹ مجھے اذیت دے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور ہم جانے انجانے میں ایسی مشرکانہ باتیں کر جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہماری ان باتوں پہ یہ کلیئر کٹ کیٹیگوریکلی قرآن بار بار ہمیں فرماتا ہے۔ اور میں نے یہ جو آپ کے سامنے 2 آیتیں رکھی، میں انشاءاللہ تو آگے بھی رکھوں گا اگر وقت ملا تو، کہ اللہ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے۔ یہ میرا رب کرتا ہے۔ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو اللہ ہمارا ساتھی ہو جاتا ہے، اللہ ہمارا دوست ہو جاتا ہے، اللہ ہمارا ولی ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، ان کے ساتھی شیطان ہیں، اور ان کو وہ نور اسلام سے نکال کر کفر کی تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ جو نقطہ ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں شیطان والے، یہ ہیں نور والے، یہ ہیں تاریکی والے۔ اور دوسری جو آیت مبارکہ جو تھی وہ یہ تھا کہ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ اگر میرا رب رحمت کے دروازے ہمارے کھول دے تو کوئی دنیا میں بند کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی دروازہ میرا رب بند کر دے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ یقین ہے بیسیکلی جو، اور وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے، کہ یہ یقین جب ہمارے دل میں پیوستہ ہو جائے گا تو کوئی بدشگونی ہم نہیں لیں گے، کوئی بدفعلی نہیں لیں گے، کوئی تہم پرستی نہیں رہیں گے۔ میں آگے جا کے تھوڑی اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آج بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ یہ تہم پرستی، یہ بدشگونی، یہ کفر ہے، یہ شرک تک لے جاتی ہے انسان کو، لیکن ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ ہم وہی سنی سنائی باتوں پر کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی شادی نہیں ہونی، کوئی منگنی نہیں طے ہونی، کوئی خوشی کا موقع نہیں کرنا، اور محرم کا مہینے کو تو ہم نے غم کا مہینہ بنا دیا نا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا بڑا جو ہے المیہ ہوا اسلامی تاریخ میں شاید قیامت تک نہ ہو سکے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اسی غم کے ساتھ چمٹے رہنا، ماتم کرنا، کف افسوس ملنا، وہ اللہ کے بندوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کے لیے افسوس کیا جاتا ہے۔ کیا کوئی شہید ہو جائے تو اس کے باپ سے جا کے ہم افسوس کریں گے؟ ہم اسے مبارکباد دیں گے، اور دوسرا ہم یہ کریں گے کہ وہ اتنی بڑی جو قربانی ہے اس کے بعد غور و خوض کریں گے، اور اپنی جو بدعمالیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو چھوڑ کر اس کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو امام حسین
رضی اللہ تعالی جو قربانی دے دی، پورا خانوادہ کٹوا دیا، اور اس ملوکیت کو، اس شورۂ نظام کو ختم ہوتے جب دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس راہ میں جو ہے وہ شہید کروا دیا۔ یہ اتنی بڑی قربانی ہے، قیامت تک تاریخ اسے پیش نہیں کر سکے گی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس ماہ محرم کا یہ غم کا مہینہ ہے، اس پہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ اس میں ہم توبہ استغفار کریں، اس قرآن کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور صحابہ کی چیزوں کا مطالعہ کریں کہ ہم غم ہی غم کرتے چلے جائیں۔ دیکھیے کوئی بھی غم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی فوت ہو جائے تو 30,000 کا غم نہیں ہے۔ غم کائے کا کرنا، مجھے یہ بتائیے ذرا، اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ ہی لے جائے تو غم کائے کا؟ یہ جان امانت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، تو پھر کاہے کا غم؟ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ کوئی جہاد میں اپنی جان دیتا ہے، اگر وہ جہاد میں نہ جائے، سورہ آل عمران پڑھ لیجئے، جو یہ منافقین کہتے تھے کہ اگر یہ نہ جنگ میں جاتے تو نہ شہید ہوتے، تو کیا وہ بچ گئے؟ وہ نہیں فوت ہوئے، سارے فوت ہوئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی، موت، عزت و ذلت، نفع نقصان، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی درخت، کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوا کرتی، بلکہ انسانوں کے اپنے اعمال برے ہوتے ہیں تو ان پر آفات و مصائب نازل ہوتی ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھے تو اس کے احکامات کی تابعداری کرے تو اللہ اس کی رہبری اور رہنمائی فرماتے ہیں، اور اگر کفر نافرمانی کرے تو شیطان ایسے لوگوں کو بدراہ کرتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ان دو جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ سب خیر و شر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ زندگی، موت، عزت و ذلت، خوشی غمی، بیماری تندرستی، سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا اللہ کی طرف رجوع کرو اور کسی ماہ، کسی دن، کسی گھڑی سے بدفعلی نہ لو، بدشگونی نہ لو۔ کوئی مہینہ برا نہیں، اور سب مہینے، ماہ و سال، ہر گھڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، اور باقی سب مہینوں پر اس کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری امت کی فضیلت تمام امتوں پر ہے۔ اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت باقی تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اور رمضان کا مہینہ میرے رب کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری رب کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ اور دنوں کے بارے میں آپ سے فرمایا، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں جو ہے دن وہ جمعہ کا افضل ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور قیامت کا دن آئے گا۔ تو لہٰذا اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کرو۔ اور یہی وہ چیز ہے، بیسیکلی یہی بتلانے والی چیز ہے۔ یہ جب ہمارا ایمان ہو جائے گا تو ہم یہ ساری تہمات، بدشگولیاں، بدفعلیاں سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ کے فرمایا کہ میں دنیا میں یہ ساری تہمات جو ہیں، توہم پرستی، اپنے پاؤں کے نیچے کچلنے کے لیے آیا ہوں۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس کے باوجود مسلمان کلمہ گو، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے اب بھی ویسی توہم پرستی میں پڑے ہوئے ہیں جیسے پہلے دور جہالت میں تھے لوگ۔
تو لہذا اسی ماہ سفر میں لوگ شادی بیاہ یا دیگر خوشی کی تقریبات کرنا برا خیال کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ ماہ سفر کی شادی صفر ہوگی، یعنی ناکام ہوگی، اور اس کی وجہ ان کے ذہنوں میں یہ ہوتی ہے کہ سفر کا مہینہ نامبارک ہے اور منحوس مہینہ ہے۔ مجھے اپنی شادی کا واقعہ یاد آ گیا کہ میرا چھوٹا بھائی وہ انجینئر ہے، ہم دونوں کی شادی میری ایک دن پہلے تھی، اس کی ایک دن بعد تھی۔ تو میرے چھوٹے بھائی کے سسرالیوں نے پیغام بھیجا کہ یار ہمارے فلاں پیر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اس دن پہ اپنی بیٹی کی شادی نہ کرو، یہ آپ کے لیے منحوس ہے۔ اب بات یہ تھی کہ پرنٹ ہو چکے تھے کارڈ وغیرہ، تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ چلے یہ جو پہلا دن میرے چھوٹے بھائی کا ہے یہ میں لے لیتا ہوں۔ اپنے والا دن جو تھا وہ چھوٹے بھائی کو دے دیا، پھر اس شادی وہ پہلے دن ہوئی میری، پھر دوسرے دن ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے لیے تو کوئی منحوس نہیں ہوا کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے، دونوں حافظ قرآن، ایک ڈاکٹر ایک انجینئر، بیٹی میری میڈیکل میں ہے، اور اب تک کوئی ایسا معاملہ میری زندگی میں نہیں آیا۔ ہر گھڑی میرے رب نے اپنی رحمتوں کا مجھ پر جو ہے وہ بے شمار جو ہے نزول فرمایا۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں، اس کا نہ قرآن میں کہیں ذکر ملتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی اس کا جو ہے آپ، اور ایک حدیث آپ نہیں یہ بتا سکتے، اس کے خلاف ہے ساری، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمارا مولوی ہمیں یہ بتلاتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اسی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ 1 تاریخ سے 13 تاریخ کو سب سے منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ بہت منحوس ہے، اور پھر 13 تاریخ کو کیا کرتے ہیں، وہ کچھ چیز گھنگریاں جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ ابال کے تقسیم کریں گے، کوئی نیمبو انڈے اس طرح کی کوئی چیزیں استعمال دے رہا ہوتا ہے، کوئی مرچ مسالہ اس طرح کی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ نحوست ختم ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اس سے نحوست ختم ہونی ہے۔ اور دیکھیے یہ 13 کا حصہ جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ انگریز بڑا پڑھا لکھا ہے، خاک پڑھا لکھا ہے، مجھے اتفاق ہوا انگلینڈ جانے کا۔ 13 کا حصہ کچھ لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں، انگریز بھی منحوس سمجھتا ہے، اور دور جاہلیت میں بھی۔ اب وہاں جا کر دیکھیں نا، کہیں آپ جہاز میں جائیں تو 13 نمبر سیٹ نہیں ہوتی، 10، 11، 12 اور 14۔ فلیٹ میں چلے جائیں تو 10، 11، 12 اور 14، ٹھیک ہے۔ سٹریٹ ہوگی نا تو 10، 11، 12، 13 نہیں بھی 14 ہوگی۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور بلی اللہ کی مخلوق ہے، وہ کالی ہو، سفید ہو، بھوری ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کیوں کہتے تھے کہ وہ بلیوں سے پیار کرتے تھے؟ شیشہ ٹوٹ جائے ہاتھ سے گر کر نحوست ہو گئی، شیشہ تڑک گیا یہ نحوست ہو گئی اللہ کے۔ اور دیکھیے یہ 13 جو ہے انگریزوں میں اور ہمارے اس میں منحوس سمجھا جاتا ہے، چائنا میں اسے خیر کا حصہ سمجھا جاتا ہے، ہندو میں اسے خیر کا حصہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ 13 کو تقسیم کرے تو 1 بچتا ہے، 3 چوکے 12، 4 سی 12، 1 بچ گیا، 6 دونی 12، 2 چھکے 12، 1 بچ گیا، 13 کو 13 تقسیم کرے 1 بچ گیا۔ یہ کہتے ہیں یہ بڑا خیر والا۔ اب ان کے لیے منحوس ہے، انگریزوں کے لیے، ان کے لیے وہ جو ہے خیر والی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے کروڑوں کی کوٹھی بنائی ہوتی ہے تو ایک ہنڈیا جو ہے وہ کونے پر وہ لگا دی جاتی ہے کہ نظر بد سے بچ جائے، ہاں، دروازے پہ وہ گھوڑے کی یا نال جو اسی ہے وہ لٹکا دی جاتی ہے۔ گاڑی جو ہے 2 کروڑ کی گاڑی ہے، نیچے بچی کا جو ہے پرانی چپل وہ باندھ دی جاتی ہے، نظر بد سے بچ جائے۔ اور اللہ کے بندو یہ وہ چیزیں ہیں
کہ ہمارے رب پہ یقین نہیں ہوتا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم یقین کر لیتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے ملا علی قاری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الموضوعات الکبیر۔ جتنی جھوٹی موضوع گھڑی ہوئی حدیثیں وہ ایک کتاب میں ڈال دی گئی ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے ہمارے جتنے مولانا حضرات ہیں نا وہ موضوعات کو ہی موضوع بناتے ہیں۔ یہ اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی کہ جسے بتا دیا گیا کہ بھائی بندو یہ موضوعات ہیں، یہ گھڑی ہوئی ہیں، یہ جعلی ہیں، یہ جھوٹی ہیں، اور انہوں نے اسی کا ریفرنس دینا ہے۔ مزہ بڑا آتا ہے نا اس میں۔ اس کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حدیث ہمارے مولانا صاحب بہت سناتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ماہ سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی گھڑی، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال منحوس نہیں ہے۔ تو وہ کیسے کہیں گے کہ جو مجھے ماہ سفر کے خاتمے کا بتائے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں؟ کوئی آپ کے دل کو یہ بات لگتی ہے؟ ہاں اگر اس کا دیکھا جائے نا، اس کی میں آپ کو تشریح بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28 یا 29 اس تاریخ 28 آتا ہے، کچھ 29 سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک نے حکم دیا کہ جنت البقیع میں جائیے اور احد کا مقام پر ان کے لیے دعا مانگیے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی اور جائز ہے قبرستان جا کر ان کے لیے دعا مانگنا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بیمار ہو گئے، شدید بخار شروع ہو گیا، اور یہ 2 دن سفر کے اور پھر 10 دن ربیع الاول کے۔ تو اس کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھا یہ آفات والا مہینہ تھا، اللہ کے رسول اس میں بیمار ہو گئے، اور اللہ کے بندوں اس میں تو چلو بیمار ہی ہوئے، اور ربیع الاول میں تو اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر بہت زیادہ منحوس ہوا نا معاذ اللہ۔ سوچنے والی بات ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر سفر میں بیمار ہوئے تو منحوس ہو گیا، تو جس ماہ میں اپنے رب کے پاس چلے گئے، رفیق اعلیٰ کے پاس، تو وہ منحوس نہ ہوا؟ پھر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کی خزانوں کی کنجیاں اور مستقل اس میں زندہ رہنا، اور پھر اپنے رب سے ملاقات، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے رب سے ملاقات اور جنت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات اور جنت کو پسند فرمایا، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ میرے رب سے ملاقات میں دن تھوڑے رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت گر رہے تھے کہ سفر ختم ہو اور ربیع الاول آئے اور اپنے میں رب سے ملاقات کر لوں۔ اس وجہ سے اس کی توجیہات یہ کر سکتے ہیں، یہ ہے نہیں ایسی توجیہات، یہ میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جلدی تھی کہ اپنے میں جلدی اپنے رب سے جا کے ملاقات کر لوں، تو انہیں یہ تھا کہ جلدی سفر ختم ہو، ربیع الاول آئے تو میں اپنے رب کے پاس جاؤں۔ یہ توجیہات تو ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ موضوع گھڑی ہوئی جعلی حدیث ہے یہ۔ اور بعض لوگ اس مہینے میں اپنے گھروں میں جو مٹی کے برتن وہ توڑ دیتے ہیں کہ منحوس ہیں، یہ پھر نئے برتن لیں گے۔ اور اس دن بعض لوگ چاندی کے چھلے اور تعویذات بنا کر ماہ سفر کی نحوست، مصیبتوں اور بیماری سے بچنے کی غرض سے پہنا کرتے ہیں۔ یہ خالص توہم پرستی ہے جس کو ترک کرنا واجب ہے۔ ہم نہیں کرتے، آج بھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں دور جہالت کی تمام توہمات کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے آیا ہوں۔ اور آپ سن کے ارشاد یہ واضح ہو گیا کہ ایک بیماری دوسرے کو لگنے کا خیال بھی باطل ہے، اور کسی کی بیماری بغیر اذن الہی کے دوسرے کو نہیں لگتی۔
تو شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو خارش والا اونٹ ہے اس میں باقی خارش لگ جاتی ہے، تو اللہ کے رسول فرمایا کہ جو پہلا اونٹ خارش لگی وہ کیسے لگی؟ وہ بھی تو کیسے لگی ہوگی نا۔ اب دیکھیے یہ آج کل کرونا بڑا چل رہا ہے، متعدی بیماری کہا جاتا ہے، اور میں یہاں MS ہوں، میرے دو بہنوئی دونوں کو کرونا ہوا میرے گھر، بعد میں وہ ڈائگنوز ہوا، پہلے ہم اکٹھا کھانا کھا رہے تھے، ناشتہ بھی کر رہے تھے، ان کو کرونا ہو گیا، وہ سیریس ہو گئے، اللہ نے دوسری زندگی دی۔ میرے گھر میں تمام لوگوں کو ہو گیا، لیکن میں نے سمجھا شاید مجھے ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ میں نے ٹیسٹ کروایا تو میرا نیگیٹو تھا۔ اس کے بعد میں نے پھر ایک اور ٹیسٹ یہ کچھ دن پہلے کروایا کہ میں 24 گھنٹے مریضوں میں ہوتا ہوں، کرونا وارڈ میں جاتا ہوں، میں وزٹ کرتا ہوں وہاں، تو کہیں پھر جراثیم میرے اندر نہ چلے گئے ہوں، لیکن کوئی نہیں گئے۔ جب میرے رب نے نہیں مجھے چاہا تو مجھے بیماری کیسے لگ سکتی ہے؟ احتیاط ضروری ہے، دیکھیے احتیاط ضروری ہے۔ آپ فرمایا کہ جو طاعون والا علاقہ ہے اس کے لوگ تندرست علاقوں میں نہ جائیں، اور تندرست علاقے والے لوگ طاعون والی جگہ پہ نہ جائیں۔ احتیاط مست ہے، ماسک لگانا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، سینیٹائز کرنا چاہیے، احتیاط ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احتیاط کیجئے، لیکن اپنے رب پر یقین رکھیے، اس کے اذن سے بیماری لگتی ہے اور وہی شفا دینے والا ہے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، ہمارے دل سے یہ ساری تہمات نکل جائیں گی، ان کا خوف نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مسلمانوں پر جو ہے لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو مضبوطی سے تھام لیں اور قدیم و جدید جہالیت کے جملہ تہمات سے اجتناب کریں۔ اس طرح فال نکلوانا، نجومی کو ہاتھ دکھلانا، جنات کی باتوں پر یقین کرنا، قرآن پاک سے فال نکالنا، یہ سب غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن سے فال نکال رہے ہیں، اللہ کے رسول اس سے منع فرمایا۔ اور کسی کے آگے ہاتھ رکھ دینا، کہا کہ ایسے یہ جیسے اپنے آپ کو ننگا کر دینا اس کے آگے۔ یہ دیکھیے جو چیز بھی ہے انسان کو ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں پر، اپنے گناہوں پر ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار، تو اللہ بہت ساری ایسی چیزیں آزمائشیں سے ہماری جو ہے چھٹکارا کر دے گا۔ اگر ہم اللہ کے ہمارا یقین ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ ہمیں ان کے حوالے کر دے گا، جا پھر ان کے حوالے رہے، اور 1 سے 2، 2 سے 4، پھر وہ ٹوئیاں مارتا رہے گا اپنی پوری زندگی میں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ماہ سفر، یہ ذرا حدیث یاد رکھیے ذرا، یہ میں نے اینڈ میں اس لیے رکھی ہے کہ ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت پریت وغیرہ کوئی نزول نہیں ہوتا۔ اب یہ آپ میں ارشاد فرما دیا، ہم ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں ہم غلام ہیں، غلام ہیں، خاک غلام ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اس میں کوئی نحوست نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بھوت پریت نہیں۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کہا ہوگا کہ فیصل آباد میں 28 جن بھوت گئے اور وہ 30 لوگوں کو اٹھا کر لے گئے؟ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اللہ نے مسلمان جو تلاوت کرتا ہے جس گھر میں، خاص سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس گھر میں شیطان اور یہ ٹونا جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، ہر وقت وہ موبائل، اس میں فلمیں، اس میں ڈرامے، اس میں فلاں فلاں چیزیں، نماز کے وقت بھی بیٹھے رہنا، قضا ہوتی ہے ہو جائے، تو پھر ہمارے گھروں میں برکت کیسے آئے گی؟ پھر اللہ ہمیں ان کے حوالے، شیطان اور اس کے چیلوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ موج کرو اب اس میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ روایت ہے، یہ غور سے سنیے گا ذرا، کہ عورت گھر
اور گھوڑے میں نحوست ہو سکتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ بات جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا ہے کہ جو عورت گھر اور گھوڑے میں نحوست ہو سکتی ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ فرمایا کہ اللہ ابو ہریرہ پر رحم کرے، بات ایسے نہیں ہے۔ جب وہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ ادا کر چکے تھے، یہودیوں کے نزدیک عورت گھر اور گھوڑے میں نحوست ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے نزدیک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، کسی اور میں نحوست فرمائی؟ اتنے حجرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں کسی میں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ اونٹنی تھی، گھوڑا تھا، کسی میں نحوست کا اظہار فرمایا؟ اللہ کے بندوں نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک اور حدیث سن لیجئے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیماری، نحوست اور شیطان وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہی وہ چیز ہے بیسیکلی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے، اور اس بدشگونی کو اللہ کے پر توکل سے دور کیا جا سکتا ہے، اور کسی چیز کو منحوس مت سمجھیے، اور یہی وہ چیز ہے بدشگونی سے بچنا کیسے ہے؟ عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، ہر نفع نقصان میرے رب کی طرف سے ہے، اور ابن داؤد کی 3910 حدیث ہے کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے، دعاؤں کا ہر دم مانگنا بھی بدشگونی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ تیری طرف سے ہے بھلائی، اور نقصان بھی تیری طرف سے ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جب تک میرا رب نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور بدشگونی کی اسلامی حیثیت جو ہے، بدشگونی اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت یا دیگر مذاہب کا عقیدہ ہے، اسلام میں بدشگونی کی کوئی جگہ نہیں۔ اور اس کا جو کفارہ ہے، اگر انسان یہ کر بیٹھے تو اس کی ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول ہمیں بتلائی ہے کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی خیر نہیں اور کوئی شگون نہیں۔ عربی میں بدشگونی اور شگون کو ایک ہی معنی ہے، ہمارے اردو میں ہے بدشگونی، عربی میں شگون اور بدشگون ایک ہی لفظ ہے، دو نہیں ہیں۔ اور سوائے تیرے شگون کے کوئی معبود نہیں ہے تیرے علاوہ۔ اب جب صلح حدیبیہ تھی نا، یہ حدیث ہے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح کی نماز اللہ کے رسول نے فرمائی فجر کی، اور فرمایا اس رات بارش ہوئی تھی۔ اب ذرا یہ غور سے سنیے گا ذرا کہ فرما کن سے رہے ہیں؟ صحابی رسول سے، اہل شجرہ سے، جو 1400 یا 1500 حدیثوں میں جو آتا ہے۔ بارش ہو چکی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہماری طرف متوجہ ہوئے، ذرا غور سے سنیے گا۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے اس وقت کیا فرمایا؟ وحی آئی۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے آج اس حال میں صبح کی کہ بعض تو مجھ پر ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا۔ صحابہ ہیں آگے، آپ اور میں نہیں بیٹھے وہاں، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج مجھ پر ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا۔ چنانچہ غور سے سنیے گا، جس شخص نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل سے رحمت والی بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کے ساتھ کفر کیا،
اور جس نے یہ کہا شخص نے کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے اللہ نے یہ بارش برسائی ہے اور اس نے کفر کیا، وہ ستارے پر ایمان لایا، میرے ساتھ کفر کیا۔ آج ہم کہتے نہیں ہیں کہ فلاں چیز ہو گئی تو یہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ میرے رب نے بارش برسائی ہے تو اس نے ایمان میں رہا، جس نے کہا کہ فلاں ستارہ نمودار ہوا تھا اس وجہ سے بارش ہوئی تو اس نے ستارے پر ایمان لائے، میرے ساتھ کفر کیا۔ یہ اتنی ڈیلیکیٹ بات ہے۔ اور اسی طرح ایک ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے بھائی عیسیٰ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک دوست تھے، وہ تابعی تھے، ابو معبد جوہنی عبداللہ بن حکیم، ان کے یاد کے لیے گئے تو ان کو خسرہ تھا، اور یہ عیسیٰ انہیں کہنے لگے کہ یار آپ یہ کچھ تعویذ وغیرہ کیوں نہیں باندھ لیتے، اللہ شفا دے دے گا۔ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں تعویذ باندھوں، مرنے کو ترجیح دوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کوئی چیز تعویذ لٹکایا تو وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اللہ کی سپردگی ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس نے کہا مجھے موت اس سے بہتر آ جائے، میں تعویذ نہیں باندھوں گا۔ اور بات کافی ہو گیا، میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے قیامت کے دن مجھے امت دکھائی گئی، زمانہ حج میں میری امتیں پیش کی گئی مجھ پر، اور میں نے امت کو دیکھا تو مجھے ان کی کثرت پر، ان کی حالت و کیفیت پر میں خوش ہو گیا، اور انہوں نے اپنی کثرت سے ہموار زمین اور پہاڑ بھر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اس کی روایت میرے رب کی طرف سے، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ خوش ہو گئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں میرے رب میں بہت خوش ہو گیا ہوں اپنی امت کو دیکھ کر۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جو بہت ساری امت پہاڑ اور زمین بھر دی گئی ہے، اس میں 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب یہ غور سے سنیے ذرا، اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ اے میرے مولا وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے ایک نہیں دو نہیں 70,000 جنت میں داخل کر دیے۔ فرمایا کہ یہ وہ خوش میں لوگ ہوں گے جو دم جھاڑ نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں۔ اب کتنے لوگ دیکھیے ذرا، کتنے دم جھاڑ کروانے والے ہیں، یا کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، جو بدشگونی نہیں لیتے، جو داغ نہیں لگواتے، مختلف ٹیٹو بنواتے ہیں کہ فلاں فلاں ہو جائے، کام ہو جائے، یہ سارا شرک ہے۔ اور فرمایا کہ صرف اپنے رب پر یقین اور بھروسہ کرتے ہیں۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، جو دم جھاڑ نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، جو داغ نہیں لگواتے، جو بدشگونی نہیں کرتے، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا میری کوتاہی کی وجہ سے ہے، اور جو میرے رب نے عطا فرمایا یہ اس کی عطا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے اگر ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اور اسی میں اس وقت جو آپ ارشاد فرما رہے تھے، ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے بہت پیارے صحابی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ میں ان 70,000 لوگوں میں ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب دیکھا، اللہ نے ہری جھنڈی دکھا دی کہ یہ میرا صحابی اس میں شامل ہے، اور ایک اور وہاں کو میرے جیسا بیٹھا ہوگا۔ اللہ کے رسول میرے لیے بھی آپ فرمایا کہ عکاشہ سبقت لے گیا، بس وہ ایک ہی تھا جس کو جو ہے وہ شامل کر دیا گیا۔ اور یہی وہ چیز ہے بیسیکلی
ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں. یہ جنگ حنین کا واقعہ ہے. فتح مکہ کے آپ 10,000 لوگ گئے تھے فتح مکہ کے لیے, اور جب 1 ماہ سے کچھ عرصہ کم تھا کہ جنگ حنین ہو گئی, اس میں 12,000 لوگ تھے. 2,000 وہ لوگ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے, ابھی ان کی تربیت نہیں ہو پائی تھی. اور جب یہ حنین کی جانب جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہتے تھے مشرکین اور جو کفار سے. یہ اس درخت پہ اپنے اوزار جو تھے, تلواریں یہ ساری وہ لٹکاتے تھے برکت کے لیے, اس کا طواف کرتے تھے, اس کی جانب بیٹھ کے دعا مانگتے تھے, اسے حاجات مانگتے تھے اس درخت سے. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا, یہ نئے مسلمان ہوئے تھے, کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی کوئی ایسا درخت بنا دیجیے ذات انواد, تاکہ ہم بھی اپنے اوزار وہاں لٹکائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ, یہ تم نے کیا کہہ دیا, کہ یہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے, اب موسیٰ کی قوم نے 500 سال فرعون کی زیادتیاں برداشت کی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے انہیں آزادی عطا فرمائی, سمندر میں سے راستہ بنا دیا اور اس پوری فرعون کو غرق کر دیا, اور ایک پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے, اور وہ ریگستان گرم تھا تو اللہ نے بادل, اور پھر بھوکے تھے تو من و سلوہ دے دیا. اب وہ جا رہے تھے اپنے علاقے کی جانب, تو راستے میں کچھ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے, تو وہ کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایسا کوئی بت بنا دے. ذرا تصور کیجئے, یہ انسان کی سرشت ہے, 5 سال جتیاں کھا دیا فرعون دیاں, اور نبی کی وجہ سے ان کا چھٹکارا ہوا, اور بت پرستی دیکھ کے پھر انہیں دل میں مچلی یہ خواہش کہ ہمیں بھی ایسا بت بنا دو. اور پھر حضرت موسیٰ جب گئے کوہ طور پر 40 دن کے لیے, وہ سامری جادوگر نے, کیونکہ سارے یہ ان کے پاس جو امانتیں رکھے تھے سونے کی, انہوں نے وہ بچڑا بنایا, کچھ آگے اس کا سراغ رکھا, پیچھے جب ہوا گزرتی تھی اس میں ایک خاص آواز آتی تھی, تو کہتے تھے یہ اس میں ہمارا رب بولتا ہے, اور رب کو چھوڑ کے اس کی پوجا میں لگ گئے. یہ الگ بات ہے کہ پھر جب موسیٰ سے واپس آئے تو پھر ان لوگوں کو قتل کیا گیا, ایک جو قتل کروایا, اور یہ سامری وہاں سے دوڑا اور یہ انڈیا میں آ گیا. اس لیے آج کل انڈیا کے لوگ بچھڑے اور گائے کی پوجا کرتے ہیں, اس کا پیشاب بھی متبرک سمجھتے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے, وہ درختوں کی وہ پوجا کرتے ہیں, کسی کی پتے کھا کر وہ شفا ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ یہ بیت رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی تھی نا, اس لیے انہیں اہل شجرہ کہا جاتا ہے. یہ روایت تو ویک ہے ویسے, لیکن آپ کے سامنے میں رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں کچھ لوگ اپنی جو کچھ منت مانگتے تھے, وہ پتا کھاتے تھے تو اس کی منت پوری ہو جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ درخت کٹوایا, جلوایا, اس کی راکھ جو تھی وہ دریا برد کر دی. یہ ہے وہ چیز بیسیکلی کہ جب ہمارا رب پر یقین نہیں ہوگا, کیا ہندوؤں کو کچھ نہیں ملتا؟ ہندو کو اولاد بھی ملتی ہے, بیٹا ملتے ہیں, بیٹی ملتی ہے, سارے کام ان کے ہوتے ہیں. ان بتوں کی جب وجہ سے جو ان کے ہاتھ کے بنے ہوتے ہیں, تو کمال اس کا ہے, یہ تمام کام میرے رب نے کرنے ہوتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو, کافر ہو, مسلمان ہو. جسے اولاد نہیں دینی, چاہے وہ جنہیں مرضی ٹوٹ کے کر لیں. قرآن کا فیصلہ ہے کہ جسے چاہوں میں بیٹا دوں, کسی کو چاہوں میں بیٹی, کسی کو دونوں, کسی کو چاہوں میں کچھ بھی نہ دوں. آپ جو مرضی کرتے رہیے, اس کی جھولی نہیں بھر سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے. تو ان کے بھی جھولیاں رب ہی بھرتا ہے, ان کے وہ بت نہیں بھرتے. دیکھیے ہر مشکل کے بعد کا آسانی ہوتی ہے, اور آسانی کے بعد مشکل ہوتی ہے. یہ میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے سارا کچھ. اور جب ہم اسے کسی کے ساتھ نفی کر دیتے ہیں, سارا کریڈٹ ہم اسے دے دیتے ہیں, تو پھر ہمارا رب جو ہے ہمارے دلوں کو ادھر موڑ دیتا ہے, جاؤ ہم کھجل خوار ہنگارہ ساری زندگی. تو لہٰذا آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان تمام جو ہے بدشگونیوں کو, بدعمالیاں جو ہے اور یہ جو توہم پرستیاں ہیں, ان پر یقین نہ کیجیے, رب پر یقین کیجیے. میرے رب کے ہاتھ میں ہے زندگی, موت, عزت, ذلت, شفا, بیماری, ہر چیز. تمام خزانوں کا مالک میرا رب ہے. کوئی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا کسی کو. اللہ نے یہ کسی کو نہیں دیا حق. ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے دعا کرائی جا سکتی ہے, زندہ لوگوں سے, قبروں سے نہیں.
قبر والے نہیں سن سکتے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، قرآن کہتا ہے۔ اور ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، دعا کیجیے۔ آپ فرمایا کہ کل آئیے گا۔ وہ کل آئی تو اللہ کے رسول نے دعا کر دی، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کل کیوں نہیں دعا کی تھی؟ فرمایا کہ کل میں خود گڑ کھا کے آیا وہ سے۔ اس پہ بہت بڑا سبق پنہا ہے، اس کو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ جو ہے حق و سچ اور ہمارے لیے حجت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابیہ جو روشنی کے مینار ہیں ان کی زندگی کو مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے دل و دماغ پر جو زنگ چڑھا ہو اتر جائے، ہمیں چیز واضح نظر آنی شروع ہو جائے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا ہو جائے گا، پھر ہمارا ہاتھ ہمارا نہیں رہے گا، میرے رب کا ہو جائے گا، میری زبان میری نہیں رہے گی، میرے رب کی ہو جائے گی، میرا پاؤں میرا نہیں رہے گا، میرے رب کا ہو جائے گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت سے بلقیس کہیں گے تو جنوں کا سردار کہے گا کہ اتنے وقت کے بعد، اور ایک اللہ کا بندہ جو صاحب کتاب ہے کہے گا کہ حضرت آنکھ بند کیجئے تو تخت ادھر ہوگا۔ یہ کون کرتا ہے؟ میرا رب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ،